روشی کی بھیانک غلطی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ روشی کو کیسے طرح سے محبت ہوگی؟ ایپیسوڈ 11 میں کون کون سے انٹرسٹنگ سین ہوں گے جو انفولڈ ہونے والے ہیں، وہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلو مائی فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ریویو وتھ مصباح.m۔ سب سے پہلے تو ہم اس ڈرامے کو، نیند سے محبت کی ڈرامے کو یعنی کہ وہ کر لیتے۔ یہ ڈرامہ اصل میں اس کی کیا وہ ہے، یہ ڈرامہ بہت سارے لوگ اسے فضول سمجھتے ہیں، جبکہ جب یہ نیا نیا یعنی کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا، جب میں اس کے وہ سین دیکھتی تھی یعنی کہ پرومو آیا تھا، تو میں نے سوچا تھا مے بی سم تھنگ یونیک ہوگا، کچھ تو ڈیفرنٹ ہوئے گا مے بی۔ لیکن یہ ڈرامہ تو یہ مل دے رہا کہ یہ مل گیٹنگ، ہاں اس طرح کا کوئی ڈرامے کا نام آتا تھا، اس کی بالکل ایگزیکٹ کاپی ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسے، تو میں آپ لوگ کو یاد دلا دیتی ہوں۔ اس ڈرامے میں بھی احد کے پیچھے، احد کے کریکٹر کے پیچھے ارد گرد ایک مسٹری تھی، جو ہمیں یعنی کہ آنے والے ایپیسوڈوں میں سالو کرتی دکھائی جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں سجل کا کریکٹر بھی ہوتا ہے۔ اب تو آپ لوگ کو اچھی طریقے سے یاد آ گیا ہوگا کہ میں کس ڈرامے کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس ڈرامے میں سجل کا کریکٹر کا نام جو تھا وہ نور جان تھا۔ وہ بھی اپنے والد کے ریفرنس سے گئی تھی اس ڈرامے میں بھی، یعنی کہ جو روشی ہے، آیت کا جو کردار ادا کری، یعنی کہ اس کا ریئل نام تو آیت ہی ہے نا، یہ اپنی والد کے ریفرنس سے گئی ہے اس کے آفس میں ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس روشی کے کریکٹر کو۔ روشی کیوں اسٹوپڈ ہے؟ روشی ایک نمبر کی اسٹوپڈ ہے۔ ایک طرف آئی تھنک یہ جو دانی مبیر ہے، یہ اس کریکٹر کے لیے یعنی کہ اس کے لیے جو نا کوئی اور ایکٹریس ہونی چاہیے تھی، یہ جو دانی مبیر ہے، کیونکہ احد رضا میر کی اور اس کی ایج میں کافی زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے۔ واضح طور پر ہم سب کو کیا ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ہے تو اچھی ایکٹر، لیکن جو ہے نا یہ جو ہے اس ڈرامے کے لیے نہیں تھی، لیکن خیر جنہوں نے لیا اس کو، تو ہم یہاں پر جو ہے نا روشی کے کریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ روشی ایک طرف جو ہے دکھانے کے بہت زیادہ انوائے ہے، اسٹوپڈ ہے، اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی کیئر نہیں کرتی ہے، جبکہ ڈرامے میں دکھا رہے ہیں کہ وہ کیئر کر رہی ہے، کیونکہ ڈرامے والوں کو کیا کرنا ہے، شو کرنا ہے کہ یہ بہت زیادہ انوسینٹ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کی خامی کو چھپانا ہے نا، تو انوسینٹ شو کرنا ہے۔ اور جہاں تک کہ مجھے لگتا ہے روشی کا کریکٹر انتہائی بیوقوف ہے، اس کی لائف میں کوئی بھی پرپس نہیں ہے، کوئی بھی ایمبیشنز نہیں ہے۔ لوگ شادی کو معراج کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ شادی کو معراج ایک کے سمجھتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ٹی وی ڈرامے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پرنسس یا پرنس آ جائے گا، یا لائف جو ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے، جبکہ ریئلٹی از ٹو ہارش، یو ڈونٹ نو دیٹ۔ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر ایک غلط آدمی سے آپ کی شادی ہو جائے، وہ شخص آپ کی لائف کتنی مسٹریبل بنا سکتا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا یہاں پر جو ہے یعنی کہ صرف داعش سے پوس یعنی کہ اپنی زندگی سے بھاگنے کا لوگوں کو یہی موقع دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا شادی کر لیں کہ شادی ہو جائے، جبکہ جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی اور عذاب میں کس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ اور جب تک کہ یعنی کہ اگر ایک غلط آدمی سے آپ کی شادی ہو جائے، تو جب تک کہ جو ہے نا آپ کا پوری طریقے سے جینا حرام نہیں کر دیتا، تب تک کہ آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ یہ روشی کیا ہے، یعنی کہ اس کا کریکٹر جو دکھا رہی ہے بہت زیادہ پریویلیج ہے، یہ جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے اپنی لائف میں، اس کی زندگی میں کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ اس ڈرامے کا لاجیکل پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ گیس کریں؟ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں اس ڈرامے کا لاجیکل پوائنٹ۔ ویسے تو مجھے اوور آل جس طریقے کا یہ ڈرامہ اب تک کے جو بھی اس کے ایپیسوڈ آئے ہیں، تو اس کے مطابق فی الحال تو مجھے کوئی لاجیکل پوائنٹ نہیں لگ رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت اس ڈرامے میں پھر بھی لیسن دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو اس ڈرامے سے دیکھ کر ہمیں کیا لرن کرنا چاہیے، اور اس ڈرامے کے لیے آج کل کی لڑکیوں کے لیے کیا میسیج ہے۔
تو سنیں، جو بھی لڑکیاں شادی کی فینٹیسی میں رہتی ہیں یا وہ چاہتی ہیں یا وہ ڈیسپریٹ ہوتی ہیں لو کے لیے، میرے لیے ان کو چاہیے، کیونکہ یہی لاجیکل پوائنٹ ہے، ان کو چاہیے اپنے مستقبل پہ فوکس کرے، اپنے آپ پر فوکس کرے، خود کو بلڈ کرنے پہ فوکس کرے، خود کا وہ کرے، اپنے آپ پر توجہ کریں۔ یہ ساری کی ساری فینٹیسی، یہ دوسرے شخص کے انتظار میں رہنا، اس سب کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ شادی کی خواہش، ہماری فینٹیسی اکثر ہمیں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم خود سے نظریں نہیں ملا پاتے، یا پھر شریک کی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دس از دا ٹروتھ، بہت سارے لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ 90% ٹروتھ ہے اس ڈرامے میں، یعنی کہ جو دکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو سیکھنا چاہیے، لڑکیوں کو لرن کرنا چاہیے اس ڈرامے سے کہ بھیانک غلطی کا کیا انجام ہوتا۔ روشی ایک تو پہلی بات یہ بہت زیادہ انوائنگ ہے، اریٹیٹنگ ہے، اس کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے آفس میں دیر تک رہنا نہیں چاہیے، بھلے سے آپ کا کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو یا کوئی بھی آپ کا کلائنٹ کتنا بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرے، ایسے بھی مردوں پر قطعی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اڈلٹ ہوتے ہو تو آپ کی خود رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنی آپ کی حفاظت کرنا، لیکن روشی اتنی بیوقوف ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ شارک اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ وہ بالکل انسان کو، یعنی کہ کچھ فیل آ جاتی ہے اگر وہ کسی انسان کے پاس ہوتے ہیں اس طریقے کا، لیکن روشی کو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو ہے سینس چاہیے ہوتے ہیں، روشی کے پاس وہ سینس بھی نہیں ہے۔ کیوں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ شارک سے ملتی ہے تبھی یہ اپنی ساری کی ساری باتیں اے ٹو سی اس کو بتا دیتی ہے، یعنی کہ یہ شو کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے کیا شو کرتی ہے کہ میں فوڈی ہوں، پھر اس کے بعد اپنی فیملی کے بارے میں بتا دیتی ہے، اپنی ایون پرسنل باتیں بھی شیئر کر دیتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے وہ جو شارک ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کامن گراؤنڈ، ایسی باتیں اس سے بھی چاہتا ہے، وہ بھی ویسے ہی شو کرنے لگا تھا، یعنی کہ جیسے یہ اس کی طرح کی برائیاں کرتی تھی تو وہ بھی طرح کی برائیاں کرنے لگا تھا۔ اس طرح کے لوگ تو ظاہر سی بات ہے یہی سب کچھ حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی پرسن، کوئی بھی فیملی کے علاوہ کوئی بھی پرسن اس لائق نہیں ہوتے کہ اس کے ساتھ آپ اپنی پرسنل باتیں یا اپنی باتیں شیئر کریں، باہر والے تو بالکل بھی اس لائق نہیں ہوتے۔ تو آئی تھنک یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ قسمت کیوں اچھی تھی؟ آئی تھنک روشی کی قسمت جو ہے نا بہت ساری ویز میں اچھی ہے، اس کو روشی کو خود اندازہ نہیں ہے۔ اس دن طلحہ پہنچ گیا تھا، لیکن پھر بھی یعنی کہ جب یہ آفس میں ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو جب طلحہ پہنچ گیا تھا تو بھی اسے، یعنی کہ اس کو تب بھی جو ہے نا یہ بال بچی تھی اس سے، تو پھر بھی عقل نہیں آئی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی میریکل ہو جائے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ قسمت بار بار موقع نہیں دیتی ہے۔ مجھے روشی پہ جب غصہ آتا ہے، جب طلحہ اس کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے راستے میں جاتا ہے تو سارا راستہ منہ بنا کے رکھتی ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کتنی بڑی مشکل سے یہ بچ گئی ہے، یعنی کہ واقعی میں کتنی زیادہ مشکل سے یہ بچ گئی تھی۔ کسی کے ساتھ پارٹی میں نہیں جانا چاہیے، اس کا آپ لوگوں نے ڈرامہ تو دیکھا ہوگا، تو اس حساب سے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں۔ شادی کے ساتھ یہ پارٹی میں جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس کا ایون اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ شادی کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے تو وہاں پر کیا کرتا ہے، کوئی جوس کی دوا دے دیتا ہے اس کو، اور جو ہے نا یعنی کہ ڈرگ وغیرہ دے دیتا ہے۔ جب یہ ہوش میں آتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے،
اس کو دیکھتا ہے یعنی کہ پوچھتی ہے تو اسے روم میں لے جاتا ہے، اور جب اسے آہستہ آہستہ، ظاہر سی بات ہے اس پہ تو دوائی کا اثر تھا کہ اس سے پوچھتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں بتاتا، یہ اسی سر پر بوتل ڈال کے جو ہوتی ہے نکل جاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، روشنی نے کتنا زیادہ ڈینجر میں ڈال دیا تھا، یعنی کہ اتنی زیادہ، یعنی کہ کیسے بھاگ رہی تھی اگر جو ہے شارق جو ہے اپنے ساتھ کسی اور لوگ کو بھی ملا لیتا، یہ اپنے وہ جو ایک آپ لوگوں نے دیکھا تھا سوئمنگ پول میں جو ایک انسان تیر رہا تھا، اگر وہ جو اس کو پہلے سے پابند کر رہا تھا، اگر یہ لڑکی جو ہے نا کچھ اس طریقے کے سین کرے، یعنی کہ مجھے کوئی دھکا وکا دے تو کچھ اس طریقے پہلی وہ ہدایت دے دیتا، تو روشی اس جگہ سے نکل بھی نہیں پاتی، ایون کسی کو فون کال بھی نہیں کر پاتی اگر وہ ایسے ہدایت کر دیتا۔ یعنی کہ انسان کو اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے ڈینجر میں پٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا طلحہ بھی شارق جیسا ہے کہ جب اس کو یعنی کہ لے کے جاتی، یعنی کہ وہاں پر جاتی ہے لڑکھڑا کے قدموں سے، وہاں پر چلتی بھی جاتی ہے، وہاں پر دیکھتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اسے دور دور، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ایک بے ہوش انسان جو نیند میں اتنا زیادہ، جس پہ نشہ اتنا زیادہ طاری ہو، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ کیسے چلے گا، بھاگتی بھی وہاں پر جاتی ہے۔ پھر جو ہے نا فوراً سے ظاہر سے کیونکہ اس نے پہلے طلحہ کو کال کر کے رکھی ہوئی تھی، تو یہ طلحہ اس کا یہ فون جس کا بھی نمبر آ رہا ہوتا ہے اس کو کال کرتی ہے، طلحہ پک کر لیتا ہے، پھر وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر طلحہ اس دن اسے پک نہیں کرتا، یعنی کہ رات ہو رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، روشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت کچھ برا ہیپن ہو سکتا تھا، لیکن خیر یہاں پر کیا تھی، اگین روشی کی قسمت بہت زیادہ اچھی تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے بچ گئی ہے۔ کیا پتا ہے اپنے یعنی کہ اس کے گھر پہ لے جانے کے بجائے اپنے گھر پہ لے جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اگر اس کی فیملی اس حالت میں دیکھے گی تو یقیناً وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ طلحہ کی کیوں احسان مند ہوتی ہے؟ روشی طلحہ کی اس لیے احسان مند ہوتی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے اسے لے کے گیا، پہلی بات یہ اس کی کال پہ فون کال پک کر کے اسے آ گئے لینے کے لیے، اس کے بعد اسے اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے، اور اگلی صبح جو ہے اس کے گھر پہ پک کرتا ہے، وہ جو ہے نا اس کے گھر والے کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے، کوئی وہ نہیں کرتا ہے، اس کی ریپوٹیشن کو یعنی کہ اس کو کور کر دیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات اس طریقے سے وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس کے والدین کیا ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور زیادہ یعنی کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ سوچیں گے یہ تو بہت زیادہ ہی نالائق ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہتا روشی کے والدین کے امپریشن اور زیادہ خراب ہوئے، یعنی کہ وہ روشی کو برا سمجھے، وہ ایسا نہیں چاہتا ہے، روشی بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، وہ طلحہ کی بہت زیادہ احسان مند ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اس کو ریسکیو کیا ہے، یعنی کہ واقعی میں اسے سیف کیا ہے نا۔ وہ بولتی ہے کہ میں جو ہوں سر، میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کر لیے، امبیرس کر لیے ہے، اور میں اس طریقے کی لڑکی نہیں ہوں، وہ اسے جو ہے نا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو طلحہ بولتا ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ تو بولتی ہے کہ نا شارق نے مجھے بولا تھا۔ تو بولتے ہیں آپ 5 سال کی آپ چھوٹی بچی ہیں کیا، جو ہے نا جب وہ بولے گا تو وہاں پر آپ چلی جائیں گی؟ اس طریقے سے نہیں ہوتا، میں نے آپ کو کتنی بار وارن کیا تھا، لیکن آپ کسی کی بات سنتی نہیں ہے۔ وہ بولے کہ سر میں یہ انٹرنشپ نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہ انٹرنشپ چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ تو بولے گی، تو جو طلحہ ہوتا ہے بولتے ہیں اگر آپ انٹرنشپ چھوڑ دیں گی تاکہ جو ہے نا آپ ہمیشہ ایک جذباتی فیصلہ کرتی ہیں، اور آپ جو ہے اس طریقے سے تو آپ اپنے گھر والوں کو موقع دیں گی، وہ آپ سے کوشچن کریں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی، اور آپ چلے جائیں جا کے اپنی ڈیسک پہ واپس کام کریں۔ طلحہ اس کو جاب چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے۔ کیسے طلحہ سے روشی کو محبت ہوگی؟ روشی کو آہستہ آہستہ روشی کے دل میں طلحہ کے لیے محبت پیدا ہونے لگے گی،
روشی کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے طلحہ جو ہے اچھا انسان ہے. وہ ایک بھیانک غلطی کی وجہ سے روشی کو اب اچھی طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے. اس لیے وہ آئی تھنک تھوڑی بہت سیریس بھی ہو جائے گی. اس کو ایک بھیانک غلطی کی وجہ سے یعنی کہ اس نے کتنا اپنے آپ کو ڈینجر میں پٹ کیا تھا. یعنی کہ ایسی سچویشن ہے، ایسی اس طرح کی بات ہے کہ جو ہے نا یعنی کہ وہ اپنی بہن سے ایون اس کی بہن کو بھی اندازہ نہیں ہے، بہن ماں یعنی کہ اس کی بہن کس طریقے کی، اس کی ماں کس طریقے کی ہے کہ ان لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوا بالکل بھی کہ جو ہے نا ان کی بیٹی پریشانی میں ہو سکتی ہے. خیر یہاں پر جو ہے نا ہم روشی کے کریکٹر کو ڈسکس کر رہے. اس دن اگر طلحہ نہیں پہنچتا اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا. جس طرح سے طلحہ نے اس کی فیملی کے سامنے اس کی ریپوٹیشن اور اس کو کور کیا، روشی کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ایک گڈ پرسن ہے اور وہ لوگ کی رسپیکٹ کرنا جانتا ہے. وہ ویسا نہیں ہے یعنی کہ جیسا وہ اسے سمجھ رہی تھی، اس کے مائنڈ میں ایک بنا ہوا تھا، وہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے. تو روشی آہستہ آہستہ کیا کرنے لگے گی، اس کو طلحہ کو پسند کرنے لگی گی. آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا طلحہ حادثے کا شکار ہوگا. آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے طلحہ کے والد کی طبیعت خراب ہوگی. میں بھی ان کو دکھایا جاتا ہے ڈرامے میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا یا میں بھی کوئی ڈیزیز ہوگی جو بہت دن پہلے سے جو ہوگی چل رہی ہوگی ان کی ڈیزیز. یہ ڈیزیز طلحہ کے والد کو معلوم ہوگی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس ڈیزیز کو سیریس نہیں لیا ہوگا یا اس کی پراپر جو وہ ہوتی ہے میڈیکیشن وغیرہ وہ نہیں کی ہوگی. وہ طلحہ کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ طلحہ ویسے بھی محیط کی وجہ سے کافی پریشان رہتا تھا. جب ان کی اچانک طبیعت خراب ہوگی تو ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا، وہاں پر ان کا انتقال ہو جائے گا. جب طلحہ یہ سنے گا کہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کو تو جیسے یقین ہی نہیں آئے گا. وہ بہت زیادہ دکھی ہوگا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اس کو کھانے پینے اور محیط کا اتنا زیادہ ہوش نہیں رہے گا. کیا روشی ایک ذمہ دار لڑکی بن جائے گی؟ آپ لوگ گیس کریں، آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. خیر میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں، روشی کو جب طلحہ کے والد کی ڈیتھ کا پتہ چلے گا اس کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوئے گا کیونکہ وہ جو ہے انکل ہو یعنی کہ بہت زیادہ کلوز سمجھتی تھی اس کے دادا یعنی کہ اس کے والد کو. بہت زیادہ اسے ان کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ سمجھتی تھی وہ بہت اچھے انسان ہیں. روشی جب طلحہ کی ایسی حالت دیکھے گی تو مزید غمگین ہو جائے گی کیونکہ طلحہ کیا ہے پورا غم میں. ظاہر سی بات ہے اس کے والد کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، دکھا رہے ہیں اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک پرسن چلے جائے گا، ایک واحد پرسن، تو اس پرسن کو کیا ہوگا پوری طریقے سے تو وہ دکھ کا شکار ہوگا نا. تو آہستہ آہستہ روشی کا نان سیریس بیہیویئر یہ روشی کیا کرے گی، کم کر دے گی. روشی اور طلحہ کی غیر موجودگی ہے ظاہر سی بات ہے اب جو ہے وہ اتنا آفس بھی میرے خیال سے آفس تو آئے گا لیکن جو ہے نا غیر موجودگی. لیکن تھوڑا شروع میں جو ہے اسٹارٹنگ کے ڈیز میں جب یہ والد کے اپنے غم میں پوری طرح ڈوبا ہوگا تو آفس اتنا زیادہ آنا جانا اس کا کام ہو جائے گا طلحہ کا. اس دوران روشی یعنی کہ آفس کے کافی سارے کام کرے گی، رپورٹس وغیرہ بنائے گی جیسے کہ ہم بھی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا. بہت زیادہ کام کرے گی، محیط سے ملنے جائے گی، اس کو انکریج کرے گی، اس کے ساتھ گیم کھیلے گی، اسے یعنی کہ اس کے ساتھ ڈیفرنٹ گیم کھیلا کرے گی، اسے وہ کرے گی تاکہ جو ہے نا اسے جو ہے نا اپنے دادا کا جانے کا اتنا زیادہ فیل ہو کیونکہ وہ بچہ ویسے بھی نہیں بولتا ہے اتنا زیادہ کے ساتھ یعنی کہ ویم وغیرہ کے لیے. تو محیط کیا ہوگا اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جائے گا، بہت زیادہ اس کے قریب ہو جائے گا
اور ہمیں آنے والے ایپیسوڈوں میں ہم دیکھیں گے کہ ملک کیا کرے گا، اس سے باتیں بھی کرنے لگے گا۔ اور جب طلحہ یعنی کہ جب یہ طلحہ کو اداس دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے اس دوران یہ طلحہ کی بھی دلجوئی کرنے کی کوشش کرے گی، اس کا خیال رکھے گی، کیونکہ اس نے بھی تو اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی کہ اس کا مشکل وقت وہی تھا جب ایک مسٹیک کی وجہ سے، یعنی کہ کتنی زیادہ اس کی بے عزتی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اس کو پروٹیکٹ کیا۔ تو روشی کیا خود اس سے دل کے ساتھ اس کی وہ کرے گی، دلجوئی کرے گی، طلحہ کی دلجوئی کرے گی، اس کے یعنی کہ اس کے اسٹریس، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس وقت طلحہ جب یہ سب کچھ طلحہ دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے یعنی کہ طلحہ دیکھے گا، اسے احساس ہوئے گا روشی کیا ہے، اسٹوپڈ لڑکی نہیں ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ کسی کو بھی سیڈ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وہ ہر کسی کو، اس کا بیسک مقصد کیا ہے، ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، لوگوں کی لائف میں خوشیاں کریٹ کرنا چاہتی ہے۔ آہستہ آہستہ طلحہ کو بھی اس سے محبت ہونے لگی گی۔ ایپیسوڈ میں ہم روشی اور اس کی طلحہ کی لو اسٹوری دیکھیں گے۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے فرینڈز اتنا ہی۔ اوکے، بائے بائے۔